ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے تاریخی دن کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جہاں 14 صدیاں گزرنے کے باوجود دل آج بھی کانپ جاتا ہے جب ہم ان الفاظ کو دہراتے ہیں جو دنیا کے سب سے سچے، سب سے پاکیزہ اور سب سے مہربان انسان نے میدان عرفات میں کہے تھے۔ یہ خطبہ صرف ایک تقریر نہیں بلکہ یہ آواز تھی جس نے دنیا کو عدل، رحم، اخوت، عزت اور تقوی کی راہ دکھائی۔ سن 10 ہجری مقام عرفات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفید اونٹ قصبہ پر سوار 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کے درمیان سورج کی تپش، دل کی تڑپ اور آسمان کے نیچے کھلی زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا خطبہ ارشاد فرمایا جو صرف اس وقت کے لیے نہیں، قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کے لیے راہ ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو میری بات غور سے سنو، شاید اس سال کے بعد میں تمہارے درمیان نہ رہ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک جملہ دلوں کو چیر گیا۔ صحابہ کے آنسو رواں ہو گئے، خاموشی چھا گئی، کیونکہ زبان نبوت سے نکلنے والا یہ ایک جملہ قیامت کی تیاری کا آغاز تھا۔ پھر فرمایا، اے لوگوں، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہیں جیسے آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ شہر حرمت والا ہے۔ کیا اعلان تھا، کیا عدل تھا، نہ رنگ دیکھا نہ نسل، نہ قبیلہ دیکھا نہ مال۔ فرمایا، عرب کو اجمی پر، اجمی کو عرب پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، سوائے تقوی کے۔ اللہ اکبر۔ یہ اسلام کا وہ پیغام ہے جس نے صدیوں کے غلام آزاد کر دیے، جہالت کو مٹا دیا اور انسان کو انسان بنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق پر بات کی۔ فرمایا، اے لوگوں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے زیر کفالت ہیں، تم نے انہیں اللہ کے حکم اور اس کی امانت کے طور پر اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ آج جب معاشرے میں عورت کو یا تو پامال کیا جا رہا ہے یا تو حد سے بڑھا کر دکھایا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ رہنمائی ہے، عزت کے ساتھ، عدل کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ پھر فرمایا، جاہلیت کے تمام رسم و رواج، خون کے بدلے کا نظام اور سود کے تمام لین دین کو میں ختم کرتا ہوں، انہیں میں نے اپنے قدموں کے نیچے رون دیا ہے۔ کیا اعلان تھا، ابو جہل، ابو سفیان، بنو امیہ، بنو مخزوم، سب کے جاہلانہ نظام، رسمیں، فخر و غرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دن میں مٹا دیے۔ پھر سب سے اہم بات، اے لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ یہ تھا خلافت کا اصول، امت کی بقا کا راز، ہدایت کی کنجی۔ پھر سب سے دل ہلا دینے والی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا، اے اللہ، کیا میں نے پہنچا دیا؟ اور حاضرین نے کہا، اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، تو گواہ رہے۔ یہ آخری الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل تھے، نبوت کے مقصد کی مہر تھی اور امت کے ذمہ دین کے تحفظ کی ذمہ داری تھی۔ پھر نازل ہوئی وہ آیت جسے سن کر حضرت عمر رو پڑے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا۔ یہ خطبہ نہ صرف ختم نبوت کی گواہی ہے بلکہ ہر مسلمان کے لیے زندگی بھر کا راستہ، سوچنے کا طریقہ اور جینے کا سلیقہ ہے۔ ناظرین، اگر ہم آج بھی خطبہ حجۃ الوداع کو سمجھ لیں، اس پر عمل کر لیں، تو امت کے اختلاف، فساد، ظلم اور غفلت ختم ہو جائے۔ اور ایک اور فیصلہ کن بات جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں فرمایا، خبردار، کوئی گناہ گار دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا، نہ باپ بیٹے کا بوجھ اٹھائے گا،
نہ بیٹا باپ کا۔ ہر کسی کو اللہ کے سامنے اپنے عمل کے ساتھ پیش ہونا ہے۔ یہ اعلان ان تمام باطل نظریات کا انکار تھا جو نجات کو خاندان یا قبیلے سے جوڑتے تھے۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری پیغام کو دل سے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔